بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر بناؤ سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسا جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا، لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفہ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک خط دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس خط کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا، خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہہ، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ خط لے کر حضرت امیر عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترس سالی سے گھرانی اور زانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریائے پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، نہ کہ بے جان چیزوں سے، اور ہمیں اپنا عقیدہ یہی رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حدیث مبارکہ روایت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔